حضرت کے دعا کو ملے رختہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل الداعی الخیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام تنكح النساء لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام دوستوں بزرگ اور عزیز، عام طور پر نکاح سے پہلے یعنی ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ مسکونہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خطبہ مسکونہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نکاح سے پہلے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا، جس کو ہم اردو میں بیان اور تقریر کہتے ہیں، اسی کو عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کی جو باتیں نکاح کی مجلس میں ہوتی تھی وہ پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، تو اسی میں تربیت ہے۔ جو خطبہ نکاح حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں اس کو ذکر کیا۔ مشہور روایتوں میں 3 آیتیں قرآن پاک کی ملتی ہیں جس کو ہمارے یہاں عام طور سے نکاح پڑھانے والے خطبہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو واقعی وہ اتنی جامع ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا کلام ہے جو انتہائی جامع ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے جو خود جوامع الکلم ہے۔ اللہ نے معجزہ آپ کو دیا تھا تو انسان کو اندازہ ہو کہ واقعی میں قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے آپ نے انہی 3 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا، تو پتا چلے گا کہ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی ساری زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور اس کو اچھے سے اچھا بنانے کا گل کہنا چاہیے اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر چھپا دیا۔ سب سے پہلی آیت وہ سورہ نساء کی ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی۔ آپ دیکھو گے، غور کرو گے تو تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ علماء فرماتے ہیں تقویٰ واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی فرما برداری پر کھڑا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر نے صحابی رسول ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو فرمایا امیر المومنین، آپ کا گزر کسی ایسے راستے پر ہوا ہے جس کو پگڈنڈی کہا جاتا ہے، جس کی دونوں طرف کانٹیاں ہیں، راستہ انتہائی مختصر ہے؟ تو کہا ہاں گزر تو ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو فرمایا کہ اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، انتہائی دھیان توجہ کے ساتھ کہ کہیں کوئی کپڑے کا حصہ کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا کہ ایسے ہی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچاتے گزار دینے کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ
کہ تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک انسان جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی ہے، جب ایک انسان اس ذات سے ڈر رہا ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خالق سے ڈرے اور مخلوق سے حق کو ضائع کر دے۔ ایک شخص اللہ سے ڈرے اور انسانوں کے حق کو مارے، انسانوں کا ڈر اور خوف اس کے اندر سے نکل جائے۔ کہ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرے گا اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرے گا، چونکہ اس رشتے میں دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ بیوی کے شوہر پر ہے، کچھ شوہر کے بیوی پر ہے، کچھ اس خاندان والوں کے اس خاندان والوں پر ہے، کچھ اس خاندان والوں کے اس خاندان والوں پر ہے۔ فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے دنیا کی کوئی چیز اس کو ادا نہیں کروا سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ جس انسان سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے پھر اس سے کسی قسم کی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو اتنا بھی ڈر ہو گیا، جس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے، وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ نہ باپ سے ڈرے گا، نہ ماں سے ڈرے گا، نہ بھائی سے ڈرے گا، اور نہ بیوی شوہر سے ڈرے گی، اور نہ شوہر کے اندر کوئی اس نوع کا خوف ہوگا کہ جو اللہ سے نڈر ہو گیا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈر سکتا ہے۔ اور جس کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے تو وہ اللہ کے بھی حق کو ضائع کرے گا اور مخلوق کے حق کو بھی ضائع کرے گا۔ اور حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے پھر مسائل کھڑے ہو گئے، پھر انکن شروع ہوگی، پھر زندگیوں میں کھینچا تانی رہے گی، رسہ کشی رہے گی، اور پھر زندگیاں تناؤ کا شکار۔ اس لیے تینوں آیتوں میں ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات۔ دوسری بات آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ سمجھائی ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ سارے ایمان والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم کی ابتدا مٹی سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے اور یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر اپنا ہونے کا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس شخص کے تعلق سے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے، جس سے انسان اپنائیت کا تعلق رکھتا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی بڑی بات کو بھی چھوٹا کیا جاتا ہے، اس سے درگزر سے کام لیا جاتا ہے، اور اجنبیوں کی چھوٹی بات کو بھی بڑا بنایا جاتا ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ، اجنبیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے جو اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ اگرچہ بیوی کا خاندان کچھ اور ہے، شوہر کا خاندان کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ ان کا شہر الگ ہو، بعض مرتبہ ان کا ملک الگ ہو، ایک اس ملک کا دوسرا اس ملک کا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم پیچھے جا کر کے اگر دیکھو گے تو تمہاری ابتدا حضرت آدم سے ہے۔ تم سب کے سب آدم سے ہو، تمہاری ابتدا آدم سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، اور اللہ نے اس آدم علیہ السلام سے ہی ان کے جوڑے ہوئے بنایا ہے، حضرت آدم سے ہی ان کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سب سے پہلے مرد کو مٹی سے بنانے پر قدرت رکھتے تھے، اس اللہ کو دنیا کی سب سے پہلی عورت بھی مٹی سے بنانے پر قدرت حاصل تھی۔ پھر اللہ نے کیوں آدم ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا؟ فرمایا کہ اور زیادہ مرد کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو عورت جس کی بعض چیزیں مجھے ناگوار گزر رہی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بلکہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اس کو مرد سے بنایا گیا ہے۔ پھر مرد کے بھی جسم کے اس حصے سے بنایا گیا جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ حصہ دل سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں سے ہی پیدا کرنا تھا تو ہاتھ سے پیدا کرتے تھے، پیر سے پیدا کرتے تھے، اور پھر دماغ سے پیدا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، انسان کی دل جو سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہوتا ہے بدن کا، اس کو تو اللہ نے خالص اپنے لیے رکھا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ قریب تر جو چیز ہے وہ پسلی ہے دل کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے اس عورت ذات کو اس سے پیدا کیا ہے۔
من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، اور اللہ نے ان کا جو اسی سے بنایا ہے ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی شکل میں جو آبادی پڑی ہے وہ انہی ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پڑی ہے۔ پھر کہہ رہے اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات رقیب ہے، عالم بھی ہے، بہت جو ہے وہ گہری نظر سے دیکھنے والی ہے۔ لوگوں کی نگاہیں خطا کر جاتی ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، اور لوگوں سے اپنے عمل کو چھپایا جا سکتا ہے، اور لوگوں سے اپنے اعمال کو مخفی رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو ذات جو نہ کبھی سوتی ہے، نہ کبھی ڈوبتی ہے، نہ کبھی خطا کرتی ہے، اور نہ کبھی اس سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے، تم اپنے کسی عمل کو اس ذات سے چھپا نہیں سکتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ زیادتی چار دیواری میں ہے، بلکہ اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر والوں کو کہاں اس کا علم ہے، بلکہ اس کو یقین ہونا چاہیے اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو اللہ آخرت میں بے سیکھ والی تقریر کو سیکھ دے کر کے اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دلوائیں گے، وہ اللہ بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی عدالت میں ضرور فیصلہ کروائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ترازو قائم کیا جائے گا اور اعمال بنی آدم کو بھی جو ہے وہ تولا جائے گا۔ تو سب سے پہلی آیت تو یہ ہے، وقت مختصر ہوتا ہے عصر کا، اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سرسری معنی اور مفہوم کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری آیت یہ بھی چوتھے پارے کی ہے جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ اب اس آیت میں تو نکاح کا، شادی کا کہیں کا دور دور تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں تو سمجھ میں آتا ہے بہت ساری مناسبتیں ہیں نکاح کی وجہ سے، میاں بیوی سے، لیکن اس آیت میں تو ایسا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں موت کا تذکرہ ہے، اسلام پر مرنے کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہاں یہ آیت بھی اس مجلس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن غور کرنا پڑے گا، تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا۔ اس آیت میں موت کی بات اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان بعض مرتبہ خوشی کے موقع پر ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو نہ کرنے کے ہے، جس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر اس موقع پر اس کو اس کی موت یاد رہے تو اس کی خوشی کنٹرول میں رہتی ہے۔ ایک انسان کو اگر انتہائی خوشی کے وقت میں قبر یاد دلائی جائے، موت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر تم مرنے بنانے کی بات کر رہے ہیں، خوشی کے موقع پر تم جو ہے وہ غم کی بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس آیت شریفہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا نفس تم کو یہ سمجھائے گا کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا ہے، شادی زندگی میں بار بار نہیں ہوتی ہے، ایک ہی تو لڑکا ہے، ایک ہی تو بچی ہے، ایک لڑکا ہے، خاندان کا اکیلا ہے، یہ ساری باتیں تم کو تمہارا نفس سمجھائے گا، لیکن تم اس کو یہ بھی سمجھاؤ جیسے لڑکا ایک ہے ویسے موت بھی ایک مرتبہ آئے گی، جیسے لڑکی ایک ہے ویسے موت بھی ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں مارا جائے گا، بلکہ ایک زندگی دی گئی ہے تو موت بھی ایک مرتبہ آئے گی۔ تھوڑی سی خوشی کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پر لگا دینا یہ کوئی آسان، یہ کوئی جو ہے وہ سستا یعنی نفع کا سودا نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ جیسے یہ عمل زندگی میں ایک مرتبہ ہو رہا ہے، موت بھی زندگی میں ایک مرتبہ آنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ راحت اور لذت کی وجہ سے گناہ مت کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا، اور مشقت کے خوف میں نیکی کو مت چھوڑ دو، مشقت جاتی رہے گی، نیکی کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کتنی بھی خوشی کیوں نہ ہو، خوشی کے اظہار سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ آپ ولیمے کی دعوت کرو، اس کو سنت قرار دیا گیا، اگرچہ وہ زمانہ فقر و فاقے کا تھا، وہ زمانہ تنگی کا تھا، وہ زمانہ کسب کرسی کا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، تمہاری حیثیت اگر
دفعہ کرنے کی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم ولیمے کا اہتمام کرو، ولیمے کا اہتمام کرو، بلکہ بہترین کھانا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کو بلایا جائے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، مالدار کو بھی اور بغیر مال والوں کو بھی۔ تو اس کی تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، خوشی کے اظہار سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی لمٹ بتائی ہے، اس کی ایک حد بتائی ہے، وہ چیز اس کی حد میں رہے گی تو وہ نفع دے گی ورنہ نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ تیسری آیت وہ 22ویں پارے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے اور سچی بات کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زندگی کو خوبصورت بنانے میں زبان سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے رشتوں میں درار پیدا کرنے والی چیز اور رشتوں میں اور دلوں کے اندر پھٹن پیدا کرنے والی چیز وہ زبان کے بول ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو جتنے جھگڑے فساد دنیا میں ہو رہے ہیں وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ کسی اوزار اور ہتھیار کا وار اتنا اثر نہیں کرتا ہے جتنا زیادہ زبان کا بول اثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم زندگی بھر کے لیے بنا رہتا ہے۔ خاندان کی خاندان تباہ ہو جاتے ہیں زبان کے بول کی وجہ سے کہ فلاں نے ہم کو یہ کہہ دیا، اب ساری زندگی کے لیے رشتہ ناتا ختم ہو گیا۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی چہروں کے خوبصورت ہونے سے خوبصورت نہیں بنتی ہے، زندگی اچھے گھر کے ہونے سے خوبصورت نہیں بنتی ہے، بلکہ زندگی زبان کے بول کے خوبصورت ہونے سے خوبصورت بنتی ہے۔ مرد چاہے شکل کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، لڑکی چاہے شکل اور رنگ کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، لیکن زبان کے بول اچھے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی، اللہ ان کی زندگی کو چین اور سکون والا بنا دے گے۔ لیکن ظاہر خوبصورت ہے، زبان بہت سخت ہے، زبان بہت کڑوی ہے، زبان کے بول صحیح نہیں ہے، ان کی زندگیاں پھٹ جائے گی، دل آپس میں پھٹ جائیں گے اور یہ گاڑی چل نہیں سکے گی۔ اس لیے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ پڑھا کرتے تھے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم سچی بات کرنے کا اہتمام کرو۔ تمہاری زبان اگر صحیح رہے گی تو فرمایا کہ زبان کی خوبصورتی زندگی کو خوبصورت بنانے گی۔ انسان کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہم اس کی تعریف کا کر دیں، سارا غصہ جو ہے وہ اس کا پانی مل جائے گا۔ اور ایک انسان کتنا ہی خوشی نہ ہو، ایسا جملہ اس سے کہہ دے جو اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا دے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب تمہاری زبان صحیح ہو جائے گی اللہ تمہارے عملوں کو صحیح کر دے گا اور اعمال کا صحیح ہونا تمہاری زندگیوں کو صحیح کر دے گا۔ تو یہ آیت شریفہ علیہ السلام نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی نکاحوں کا اہتمام کر لیا جائے، اللہ زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اور واقعی قرآن جو نکاح کو سکون کا ذریعہ بنا دے رہا ہے وہ حقیقی سکون اللہ پاک اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے صرف حسن کی جو غذا بنائی ہے اس کو آپ اس چیز کے علاوہ کسی اور سے خرید نہیں سکتے ہو۔ کا کام دیکھنا ہے وہ دیکھے گی، اور کان کا کام سننا ہے وہ سنے گا، دل کا کام کسی سے تعلق اور محبت کا کرنا ہے۔ جو قلبی سکون اللہ نے کس جائز اور حلال عمل کے اندر رکھا ہے، دنیا بھر کی چیزوں سے کس قلبی سکون کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے طور پر آپ کو سکون بنا لو گے لیکن دائمی سکون نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے جنت جیسی نعمتوں کی جگہ میں اور جنت جیسی عالیشان جگہ میں حضرت آدم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے تنہائی مجھے جو ہے وہ اچھی معلوم نہیں ہوتی اور میں اب تنہا نہیں رہ سکتا ہوں۔ ان کی اس درخواست پر اللہ نے حضرت آدم کا جسم حضرت حوا کی شکل میں جو ہے وہ بنایا تھا۔ جب جنت جیسی ساری نعمتوں کی جگہ انسان کو اکیلاپن کا احساس ختم نہیں کر پا رہی ہے تو پھر اس عمل کے علاوہ انسان کسی اور چیز سے اپنے دل کو سکون اور راحت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن تجربے کا مشاہدہ یہ ہے، لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو سکون پہلے تھا وہ اب نہیں ہے اور جو سکون پہلے تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ میرے عزیز و بزرگوں، قرآن اس عمل کو سکون کا ذریعہ بتا رہا ہے۔
بے چینی کا ذریعہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کے سکون کو غائب کرنے کا ذریعہ بنے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ سکون نہیں مل رہا ہے میری اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اور میری اپنی زندگی کے خلاف اصول ہونے کی وجہ سے اور میری اپنی زندگی کے خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے، ایک انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، کھانا کڑو کیوں لگ رہا ہے، کھانا بدمزہ کیوں لگ رہا ہے، کھانے کا ٹیسٹ محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو بخار ہے، تم کو ٹائیفائڈ ہے، تم کو یہ ہے، تو انسان چوکنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس عمل کی برکت سے بھی زندگی پرسکون نہیں بن رہی ہے، آپ اہل علم حضرات سے رابطہ کرو، کہاں پانی بڑھ رہا ہے، کہاں گاڑی پنچر ہو رہی ہے، کہاں سے جو ہے وہ کمی ہے، کس چیز میں کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے میں اس حقیقی سکون سے محروم ہوں، تو پتہ چلے گا ہاں یہ عمل ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہو رہا ہے، یہ عمل ہے جس کو ہونا تھا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔